مت حوصلہ رہا، ہم بھی آپ لوگوں سے انشاءاللہ اسی طرح ملتے رہیں گے۔ دوستوں، عمران خان کو نئے سال کا جو تحفہ ملا ہے، ویسے تو یہ کل باقاعدہ طور پر NRO مانگنے جا رہے ہیں، لکھ کر تحریری طور پر حکومت کو انہوں نے مطلب کہ معافی نامہ دینا ہے کل، کہ عمران خان کا کیس ختم کر دو اور اس کو رہا کر دو۔ مطلب ان کی باقاعدہ طور پہ جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دو۔ بہرحال تحفہ عمران خان کو یہ دیا گیا ہے کہ 9 مئی کے مزید مقدمات میں خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ 9 مئی واقعات کے بعد عمران خان کو پنجاب کی حدود میں درج 59 مقدمات میں سے 26 مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا، اور بانی پی ٹی آئی کے 18 مقدمات میں بعد از گرفتاری بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ یعنی اب عمران خان 23 کے قریب مقدمات میں گرفتار ہیں، اور 12 سال بھی لگ جائیں ضمانتیں نہیں ہوتی، ہونی تو نہیں چاہیے۔ بہرحال اس لیے عمران خان شارٹ کٹ چاہتا ہے، ڈیل کرنا چاہتا ہے، NRO مانگنا چاہتا ہے، اور ایگزیکٹو آرڈر سے رہا ہونا چاہتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر مثال لینی ہے نا ہمیں، خان صاحب کے دور حکومت میں کتنے لوگ تھے جو ایگزیکٹو آرڈر سے رہا ہوئے۔ اب شاہد خان عباسی کو لے لیں، ایسر اقبال صاحب کو لے لیں، شہباز شریف کو لے لیں، حمزہ کو لے لیں، مریم کو لے لیں، اور اس طرح بہت سارے دوسرے نام آتے ہیں جو گرفتار ہوئے۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو ایک پیور بزنس مین خاندان سے تھا، لیکن ان کے پریشر یہی تھا کہ نون لیگ چھوڑ دے، وہ بیچارے نے چھوڑ بھی دی بعد میں۔ تو ان جیسے لوگوں کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے اگر دیکھا جائے تو وہ رہا نہیں ہوئے۔ ایون میاں محمد نواز شریف صاحب جو لندن کے سلسلے میں علاج کے سلسلے میں لندن تشریف لائے، تو وہاں پر واپسی پہ انہوں نے عدالتوں میں جا کر، اور میں ان کی جو 2-3 ہیرنگ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، ان کے ساتھ تھے ہم نے، وہ خوشی کے لمحات ہم نے خود دیکھے جب عدالت میں نیب جس طرح مطلب معافیاں مانگتا رہا، اور ججوں نے جس طرح نیب کو اڑایا، اور اس کے بعد ان کو ظاہر ہے ان کی جو ضمانت کے بعد ان کی رہائی مکمل ہوئی۔ تو طریقہ کار تو یہی ہے کہ خان صاحب عدالتوں کے ذریعے آپ نے آنا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری، جن کے بارے میں پتہ نہیں آپ کیا 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 کہا کرتے تھے، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب جن کے بارے میں ڈیفینیٹ آپ کبھی اچھا تو نہیں بولے، اور پھر سب سے بڑی بات آصم منیر صاحب جو مطلب ظاہر ہے طاقت تو پھر پہنچوں کے ادھر ہی آتی ہے، مطلب ان کے رستے میں کون کون سی رکاوٹیں نہیں کھڑی کی، ان کو کیا کیا نہیں کہا گیا، کون کون سی بھدے اور برے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ انہی لوگوں سے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ تینوں بیٹھیں، طاقتور ہیں، طاقتور تینوں ہیں، اور بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ عمران خان صاحب نے چھڑ دو جی دفعہ کرو پر جان دو عمران خان صاحب نے بنی گالا یزمان پارک، تو اتھوں بیٹھ کے عمران خان صاحب پھر ملک کی ایک دفعہ بینڈ بجائیں، ایسا میرا خیال میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ادھر نئے سال کا پہلا تحفہ ہو سکتا ہے اس میں مل جائے، کیونکہ فیض حمید کا ٹرائل اب ہفتوں کی بات رہ گئی ہے۔ ٹرائل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہونے جا رہی ہیں کہ عمران خان کو جھٹکا لگے گا۔ اس نے ریاست کو اب تک جتنے جھٹکے لگائے ہیں، یہ ان میں سب سے بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کی جو ہیرنگ مکمل ہونے کے بعد فیصلہ آنا والا ہے۔ فیض حمید کے وکیل فیض حمید کے اپنے وکیل نے بتایا کہ فیض کا ٹرائل آئندہ چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بریسٹر میاں علی اشفاق کا کہنا تھا وہ اس کیس میں اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ جنرل فیض کی وکالت کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنرل فیض عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں، تو میاں اشفاق کا کہنا تھا کہ میں ایسی کسی بات کی تصدیق نہیں کر سکتا، کیونکہ مقدمے کی کارروائی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے دائرے میں آتی ہے۔ جب ان سے جنرل فیض کے خلاف ملٹری ٹرائل کے آغاز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف میڈیا رپورٹ دیکھی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے، میں ایسی خبروں کی تردید کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تاہم انہوں نے تصدیق کی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اس کیس میں جنرل فیض کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی نظر میں ٹرائل کب ختم ہوگا تو ان کا کہنا تھا کہ شاید چند ہفتوں میں ختم ہو جائے۔ جو سب سے بڑی بات ہے وہ اس بات کی تو کم از کم جو میاں اشفاق صاحب ہیں، علی اشفاق صاحب، وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ کیس شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور کیونکہ شروع ہوا ہے تو ہی چند ہفتوں میں یہ ختم ہوگا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ دڑا دڑ کیس جو ہے وہ جاری ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تب تک کوشش کریں گے کہ کسی نہ کس طرح ریٹائرڈ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے ٹرائل ختم ہونے سے پہلے وہ کسی طرح اپنی جان چھڑوا لیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اس میں سے نکل جائیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں ہونا جا رہا ایسا؟ کیونکہ خان صاحب کی جان چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ نے پاکستان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا ہے۔ کیونکہ دیکھیں خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت ملک کا یہ حال کیا تھا جب اس ملک نے ان کے ساتھ نیکیاں ہی کی تھی۔ تو اب تو ان کو عمران خان کو غصہ ہے
کہ ریاست نے ان کو اور ان کی بیوی کو یا ان کی بیوی کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اور آپ کو پتا ہے اس وقت وہ فل بشرا بی بی کے اس میں جس طرح سے وہ ان کے اندر ان کا سسٹم چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے اب ممکن نہیں ہے کہ اگر وہ کسی طرح سے خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ملک میں وہ تباہ کاری نہ لائیں. ان کے جو خواب ہیں وہ آپ کو پتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں اور اس میں کافی حد تک سچائی بھی ہوتی ہے کہ وہ حکمرانی کرنے نہیں آئے تھے. وہ دیکھیں کشمیر آپ کا ٹوٹا رنگ ہوتا تھا جی، کشمیر آپ کی شہر رگ ہوتی تھی. کبھی کسی نے کہا ابھی کشمیر ہماری شہر رگ ہے؟ ایک دورہ کیا تھا انہوں نے، ایک ہی دورے پہ بلایا تھا امریکہ نے جس کو وہ اب تک بھیج رہا ہے، اور اس میں بھی وہ کشمیر دے کر آیا تھا. اب سوچیں پاکستان کے کسی اور دور حکومت میں یہ کام ہوا ہوتا کشمیر والا، نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی یا کسی اور دور حکومت میں، تو کیا حال ہوتا. یہ صرف عمران خان سے کہ جو پورے کا پورا کشمیر مودی کو لکھ کر دے کر آ گئے تھے. اور بس میں کیا بتاؤں اب اس سے بھی اگلی خطرناک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک والا پل اور پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں پلان ہے. میں بس ایک ہی بات کہتا ہوں، بار بار ہمیں یاد رکھنی چاہیے 1971 والی سٹوری، وہ جو اکثر اپنے فیس بک پر شیئر کرتے ہیں. خیر، ہفتوں کی بات ہے، ہفتوں میں یہ کیس جو ہے وہ ٹرائل مکمل ہوگا، فیصلہ آئے گا، اور اس میں پھر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان کا بھی کافی حد تک جو فیوچر ہے نا وہ کلیئر ہو چکا ہوگا. گنڈا پور کو یہ ایوارڈ جاتا ہے کہ اس نے یوتھیوں کو اب تک سب سے زیادہ بیوقوف بنایا. گنڈا پور کے بیانات نے جو ہوا یوتھیوں میں بھری ہوئی، شاید کسی نے اتنی ہوا نہ بھری ہو جتنی گنڈا پور کے بیانات نے یوتھیوں میں ہوا بھری. گنڈا پور نے سال کا پہلا بیان دیا ہے کہ جو یوتھیوں کو مزید بیوقوف بنانے کے لیے ہے، کیونکہ گنڈا پور نے کرنا تو وہی ہے جو ریاست کہتی ہے، کرنا بھی چاہیے. میں آئی لو گنڈا پور. گنڈا پور نے کہا کہ مطالبات پورے نہ کیے گئے ہم پھر تحریک کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے مطالبات پر مذاکرات نہ ہوئے تو پاکستان میں رہنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ پھر شام اور بنگلہ دیش کی طرح ہیلی کاپٹر میں بھاگیں گے. گنڈا پور نے اس سے بھی زیادہ خطرناک بیانات دیے ہیں، جب پریکٹیکل چیز ہوتی ہے تو مصروف دوڑ لگا دیتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئی لو گنڈا پور. گنڈا پور صاحب کو ایک اچھا انٹرٹینر ہے. اگر گنڈا پور سیاست دان نہ ہوتا تو یہ لاہور میں پڑھ کے گیا ہوا ہے. میں تو حیران پریشان ہوں کہ یہ اچھا اداکار بھی بھرتی ہو سکتا تھا. ماشاءاللہ جو پشتو فلمیں تھی اس میں یہ بدر منیر ٹائپ جو کردار تھے یہ کر سکتا تھا، لمبا قد، چوڑا اور لمبے لمبے بال، یہی کچھ ہوتا ہے نا اداکاروں کے لیے، اور کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک اچھا اداکار ہوتا، بہت اچھی اداکاری کر رہا ہے، اور اس کا جو کردار ہے اس کو نبھانے کی وہ پوری کوشش نہیں کر رہا بلکہ کردار سے ایکسٹرا اوپر جا کے کر رہا ہے. اب دیکھیں یوتھیوں کو ابھی تک یقین ہے کہ گنڈا پور یہ تحریک کامیاب کرے گا، اور وہ دیکھیں یوتھیوں کی جو والدہ محترمہ ماجدہ ہیں ان کے ساتھ جو کر چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ان کو بھگانے کا الزام کہ مطلب اسلام آباد سے بھگا کر لے کے آنا، مطلب دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ اب بھی قائم ہے، کیونکہ دوسری طرف وہ بتا رہا ہے یوتھیوں کے گل ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے اسی پجاواں گے ہیلی کاپٹراں تے جس طرح بنگلہ دیش سے وہ مطلب کہ کیا حسینہ واجد باقی ہے. یہاں پر شہباز شریف صاحب جو ہے اڑن پروگرام کے تحت اگلے 4 سال میں پاکستان کو دنیا کے ٹاپ کے ملکوں میں لا کر کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ادھر سے کیا کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دوستو ایک بہت ہی اچھی خبر جو چل تو پچھلے دنوں سے رہی ہے اور کنفرم بھی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ جو وزیر دفاع تھے پی آئی اے بھی ان کے مطلب آتی ہے ان کے ساتھ، تو انہوں نے جو بتایا بھی تھا اور پھر آپ سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں. 10 جنوری کو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بند کی گئی پی آئی اے دنیا بھر میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا، امریکہ، ہر جگہ پہ 10 جنوری کو پہلی فلائٹ اڑان بھرنے کو تیار ہے. پیرس آئے گی اور پیرس سے واپس جائے گی، اور میرے خیال میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ بھی ایک 2025 کا تحفہ ہوگا، بڑا تحفہ ہوگا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پھر دوبارہ پرواز بڑھے گی. اب یہ میلان روٹ ہوا کرتا تھا، میلان پاکستان سے میلان، میلان سے پیرس، اور پیرس سے پھر واپس پاکستان. پھر ایک اور روٹ ہوا کرتا تھا لاہور سے فرینکفرٹ، فرینکفرٹ سے ایمسٹرڈیم ہمارے شہر میں، اور یہاں سے اسلام آباد واپسی، اور پھر وہاں سے اسلام آباد، ایمسٹرڈیم، فرینکفرٹ، اور پھر واپس لاہور. اس طرح ایک اور روٹ ہوا کرتا تھا لاہور سے میڈرڈ، میڈرڈ سے دوسرا ایک ٹچ کرتے تھے شہر، اور پھر یو کے کی فلائٹس تھی، پھر امریکہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری جو فلائٹس ہیں دوبارہ دیکھیں، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہیں. اب یوتھیے میرے خیال میں ایئر لائن کا تو بائیکاٹ نہیں کریں گے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ رہتے ہیں، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، سال میں 4 پاکستان چکر لگے ہیں. اتنا تکلیف دہ سفر ہوتا ہے کہ پہلے یہاں سے آپ بیٹھیں اور جائیں قطر، جائیں دوحہ، جائیں دبئی، جائیں ایمریٹس پہ، جائیں ابو دھابی، جائیں پھر وہاں پہ 3-4 گھنٹے بیٹھیں، پھر وہاں سے نئی فلائٹ پکڑیں. مطلب وہ سفر جو یہاں ایمسٹرڈیم سے ڈائریکٹ 6.5 پونے 7 گھنٹے میں لاہور ہم جاتے تھے، وہی سفر جو ہے ہمیں تقریباً 15 سے 16 گھنٹے پڑ جاتا تھا. اور اگر ٹرانزٹ لمبا ملے، ٹکٹ تھوڑی سی سستی ملے، تو دل کرے یہ سفر جو ہے 18-20 گھنٹے کا ہو جائے، اور ضلالت آخری. اور پھر وہ جو پاکستان سے ہم نکلتے ہیں تو وہاں پہ صبح 3، 3:30، 4 بجے فلائٹ ہوتی تھی. یہاں پر پہنچتے پہنچتے اس کا جو حال ہو جاتا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن اب
PIA کے چلنے کے بعد بس ہماری دعا ہے کہ یہ پیرس کے بعد ایمسٹرڈم والا روٹ چلے، میڈرڈ والا روٹ چڑھے، اور اوسلو میں ایک PIA بھی آتی تھی اسکینڈینیویا میں، وہ بھی شروع ہو. یہ تمام ایئر لائن، تمام روٹس کی جو ایئر لائنیں چلیں گی تو میرے خیال میں پاکستان کا ایک مثبت امیج اور ہوگا. اور دیکھیں کیسی بات ہے. لیکن اگر میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر یہی کام عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا ہوتا نا تو سوشل میڈیا اب تک بھرا ہوتا پاکستان کی کامیابیوں سے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ کام تو بہت کر رہی ہے، اور ان کا بلیف بھی یہی ہے کہ کام کرنا چاہیے. وہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے سوچی جا سکتی ہے کہ اس کو نمبر 1 بنانے کے لیے ہر لحاظ سے. لیکن جس دکھانے والے کام میں ذرا یہ حکومت ڈھیلی رہتی ہے. ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ بھرتی کیے ہوئے جھٹ گلاں دے. اب انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں 2025 میں جب یہ خوشیاں میرے اور آپ تک پہنچیں گی، کافی حد تک جو ہے یہ یوتھیوں کا تو جو حال کریں گے، لیکن میں اور آپ بہت خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری خواہش ہے کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں. میں ایک دفعہ پھر دس دیا کہ عمران خان صاحب جڑے ہیں اور 9 مئی والے دے کیساں دے وچ کوشش کر رہے ہیں کہ انہاں دی جان چھٹ جاوے، لکھ کے دیں گے، لیکن انہاں نو 9 مئی دے نویں کیساں دے وچ مزید گرفتار کر لیا گیا. ادھر اگلی بھیڑی خبر جڑی عمران خان صاحب واسطے وہ جنرل فیض صاحب جڑے نے انہاں دا بھی ٹرائل ختم ہونے والا ہے، اور ٹرائل انہاں دا ہفتیاں جی ختم ہوئے گا کیونکہ اے انہاں دے وکیل دس چکے نے. عمران خان صاحب کسے پاسیوں بچے نہیں لگے، معافی دیاں درخواستاں کرن گے، ترلے منتاں کرن گے، لیکن حکمران اتحاد چاہ کے بھی یہ کام نہیں کر سکتا. وہ ریزن ہے کہ عمران خان نو چھڈن دا مطلب ہے کہ تسی پاکستان نو اگے لوا دینا ہے. عمران خان صاحب اس ملک تے حکمرانی کرنے نہیں آئے سن، بلکہ وہ کچھ ہور ہی کرن آئے سن. وہ دی وڈی مثال جڑی ہے وہ کشمیر ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ تعالی اگلے ویلوگ میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. زیادہ سے زیادہ سبسکرائب